بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یبن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کو لہو و لعب میں مت کھپا۔ لہو و لعب کیا ہوتا ہے؟ اس پہ بہت لمبی اور بہت سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ گزشتہ جمعہ بھی جو تھا میرا اس ٹاپک پہ تھا کہ ہم نے جو اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ اور بہت سے توانائیاں لہو و لعب میں گنوا دی ہیں، جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے میرے بندے، اے ابن آدم، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو اپنے آپ کو لہو و لعب میں مت کھپا۔ قدرت لک رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرے لیے رزق بھی ایک جو مقدار تھی وہ تیرے لیے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کے لیے بھی تو اپنے آپ کو مت تھکا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ، اگر تو اس پہ راضی ہو جاتا ہے جو میں نے تیرے لیے تقسیم کر دیا، یعنی جو چیز میں نے تجھے دے دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اس پہ راضی ہو جاتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَجَسَدَكَ، تو پھر میں تجھے دلی سکون بھی دوں گا اور جسمانی سکون بھی دوں گا۔ اب یہاں پہ تین باتیں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، اے ابن آدم، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو اپنے آپ کو لہو و لعب میں مت کھپا۔ دوسری بات، میں نے تیرے لیے جو رزق ہے وہ اس کو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو رزق کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکا۔ اور فرمایا کہ اگر تو میری اس تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو میں تجھے دلی اور جسمانی سکون عطا فرما دوں۔ اب اس کی تصویر کا دوسرا رخ اگر ہم اس پیج کو پلٹتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَكُنْتُ عِنْدِي مَحْمُودًا، یہ جو پیچھے تین باتیں گزر گئی، اگر تم اس پہ کام کر لو، اس پہ راضی ہو جاؤ، تو میرے نزدیک میرا پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَرْضَ، اگر تو راضی نہیں ہوتا، بِمَا قَسَمْتُ لَكَ سَلَّطْتُ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، اگر تو میری اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر یاد رکھ میں دنیا کو تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔ اور کیسے مسلط کروں گا؟ ترقص کما ترقص الوحوش، تو پھر دنیا میں ایسے مارا مارا رزق کے پیچھے بھاگتا پھرے گا جیسے وحشی درندے جنگل میں جب بھوکے ہوتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزید مما قسمت لک، اور اتنا بھاگنے کے باوجود بھی تجھے ملے گا وہی جو میں نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ وَكُنْتُ عِنْدِي مَذْمُومًا، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہوگا کیا؟ تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے اس پوری حدیث کو، اگر اس کو میں کنکلوژن کروں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو زیادہ سے زیادہ وقت میری عبادت میں گزار، اور جو تجھے رزق دے دیا ہے وہ میں لکھ چکا ہوں، تجھے ملنا ہی ملنا، اس کے لیے اپنے آپ کو مت کھپا۔ جیسے صبح سے لے کے شام تک نائٹ ڈیوٹیز بھی ہو رہی ہیں، دن کو بھی ڈیوٹیز ہو رہی ہیں، نہ گھر کے لیے ٹائم ہے، نہ مذہب کے لیے ٹائم ہے، نہ قرآن کے لیے ٹائم ہے، نہ دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے ٹائم ہے، نہ نماز کے لیے، نہ مسجد کے لیے، کوئی ٹائم نہیں، نہ رشتہ داروں کے لیے کوئی پوچھتا جی کام بہت ہے، کام بہت ہے، کیا کرو گے کام کر کے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا لکھ دیا میں اتنا دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اس پہ راضی ہو جائے گا تو مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تیری زندگی کو راحت بنا دوں گا، تیرے جسم کو میں راحت والی زندگی دوں گا، اور تو میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ اور اگر تو اس پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تجھے ملے گا وہ جو میں تیری قسمت میں لکھ چکا ہوں، لیکن دوں گا کیسے؟ جیسے کوئی وحشی درندہ بھوک کے مارے جنگل میں بھاگتا پھرتا ہے، اور ملتا اس کو پھر بھی وہی جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے دنیا تیرے اوپر مسلط کر دوں گا، اور تو دنیا میں وحشی درندے کی طرح بھاگتا پھرے گا، اور ملے گا پھر بھی تجھے وہ جو تیری قسمت میں ہے، لیکن ہوگا کیا؟ تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اس سے ہمیں بڑی راحت ملتی، مجھے تو بڑا